یسوع کے زندہ جلالی ببرکت نام اسلام۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے کہ خدا عزت بخشتا ہے ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ چلتے ہیں، جو اس کی عبادت کرتے ہیں، جو اس کے خوف میں رہتے ہیں، جو اس کے ڈر کو مانتے ہیں، اور کسی بھی مصیبت یا پریشانی کی وجہ سے وہ اپنے خدا کا انکار نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جب وہ خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو خدا بھی ویسے ہی ان کے ساتھ وفادار رہتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں دانیل کی مثال ہم دیکھیں گے کہ کیسے خدا نے اس کو عزت بخشی اور کیسے خدا نے اس کو محافظت بخشی اور شیروں کی مان سے اس کو بچایا۔ بابل کے بادشاہ نبوکت نظر کی وفات کے بعد ایک نیا بادشاہ مقرر ہوا جس کا نام دارا تھا۔ ہم جانتے ہیں کہ دارا بادشاہ دانیل کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا۔ کیوں عزت کرتا تھا؟ کیونکہ وہ سچا اور وفادار نوکر تھا، اور اس نے اسے ایک بہت اہم کام کرنے کے لیے دیا تھا اور اسے تمام ملک پر مختار ٹھہرایا تھا۔ جب دوسرے نوکروں نے اس بات کو سنا، جب ان کو پتہ چلا کہ بھئی دانیل کو جو ہے وہ عزیز رکھتا ہے، عزت دیتا ہے، وہ حسد کرنے لگے اور اس کے خلاف پلاننگ کرنے لگے، منصوبہ بنایا کہ کسی طرح اس کی عزت کو ڈاؤن کیا جائے، کسی طرح بادشاہ کے سامنے اس کو ذلیل کروایا جائے، کوئی ایسی باتیں اس کی جو ہے وہ بتائی جائے تاکہ یہ ذلیل ہو اور اس کو بے عزتی اور شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن میرے عزیزو، جب خدا ساتھ ہوتا ہے تو پھر وہ انسان کو ذلیل اور رسوا نہیں ہونے دیتا۔ یہ ساری باتیں جب وہ کر چکے تو آپس میں انہوں نے پلان کیا کہ اس پر نظر رکھتے ہیں، اس کے کاموں پر نظر رکھتے ہیں، جیسے ہی یہ کوئی غلط کام کرے گا تب ہم بادشاہ کو اس کے متعلق بتائیں گے یا اس کی شکایت لگائیں گے اور وہ اسے ہٹا سکے گا، وہ اسے ہٹا دے گا اور پھر ہم جو ہے وہ آزاد ہوں گے، ہم میں سے کسی کو مقرر کیا جائے گا، کیونکہ یہ غیر ملکی تھا، اس لیے اس کے خلاف پلاننگ کی جا رہی تھی۔ وہ ہر روز آئے بغائے اس کی خفیہ طریقے سے جو ہے اس کی خفیہ طریقے سے اس کی کاموں پر نظر رکھے ہوئے تھے اور اس کی جاسوسی کرتے تھے کہ کسی نہ کسی جگہ اس سے کوئی غلط کام ہو، یہ بادشاہ کے قانون کی خلاف ورزی کرے، کوئی قانون توڑے تو ہم فوراً جو ہے اس کی شکایت بادشاہ کو لگائیں گے۔ لیکن وہ اس میں کوئی غلطی تلاش نہ کر سکے، اس لیے کہ وہ تابع دار اور وفادار نوکر کی طرح سخت محنت اور سخت کام اور دل لگی سے کرتا تھا، لیکن ہمیشہ دن میں 3 مرتبہ خدا سے دعا کرتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ بات نوٹ کرنے والی ہے کہ وہ اپنی سخت محنت کے باوجود اپنے خدا کے حضور جاتا تھا، اپنے خدا سے دعا کرتا تھا اور اس کے حضور جھکتا تھا اور اس کو سجدہ کرتا تھا، اور اپنے مصروفیات میں سے 3 مرتبہ اپنے خدا کے لیے وہ ٹائم نکالتا، وہ اپنے کمرے میں ایک کھڑکی کے سامنے ہیکل کی طرف رخ کر کے گھٹنے ٹیک کر دعا کیا کرتا تھا۔ جب ان کو اس کے خلاف کوئی پلاننگ نہ ملی، کوئی بات نہ ملی تو انہوں نے بادشاہ کو ورگلایا اور ایک ایسا قانون بنوایا کہ جو اس کے یعنی دانیل کے خلاف ہو سکے، اور وہ بادشاہ کے پاس گئے اور اس کے سامنے سجدہ کیا اور بادشاہ سلامت کہہ کر اس سے کہا کہ ہم نے سوچا ہے کہ آپ کو کیسے یقین دلائیں کہ ہر کوئی صرف آپ ہی کی اس سرزمین کے بادشاہ کی حیثیت سے عزت کرتا ہے۔ آپ کو سب لوگوں کو حکم جاری کرنا چاہیے کہ وہ پورا مہینہ کسی انسان یا دیوتا سے کچھ طلب نہ کرے۔ ضرور ہے کہ وہ بابل کے زوراور بادشاہ کی حیثیت سے صرف آپ ہی سے مدد مانگے۔ دارا بادشاہ کو یہ خیال پسند آیا، یہ بات پسند آئی اور اسے قانون بنا دیا گیا، جو کوئی اس کی نافرمانی کرے گا اسے سخت سزا ملے گی اور شیروں کی مانند میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر یہ قانون کا اعلان کیا گیا اور پورے بابل میں یہ قانون نافذ کر دیا گیا کہ جو کوئی کسی دیوتا کی یا کسی انسان کی پرستش
کرے گا بادشاہ کے علاوہ اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ جب یہ بات دانیال تک پہنچی، اس تک یہ حکم پہنچا، اس تک یہ بات پہنچی، تو دانیال کو معلوم تھا کہ یہ ایک سازش ہے، یہ جس نے کیا ہے، جس نے کروایا ہے، وہ سب جانتا تھا، اکسایا ہے بادشاہ کو، وہ یہ بھی جانتا تھا۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا جو اسرائیل کے خدا کی پرستش کرتے تھے۔ دانیال خدا سے پیار کرتا تھا، اگرچہ وہ بادشاہ کا سب سے معزز نوکر تھا، تو بھی اس نے دن میں 3 مرتبہ خدا سے دعا کرنا جاری رکھا۔ ریزو دانیال کی یہ بات کہ اس نے اپنے خدا کو نہیں چھوڑا، بے شک بادشاہ اس کو عزیز رکھتا تھا، لیکن اس نے اپنے حقیقی بادشاہ کو پھر بھی نہیں چھوڑا۔ پھر اس کے دشمنوں نے، جو اس کے خلاف یہ پلاننگ کرتے تھے، انہوں نے اس کی جاسوسی کی، اور جب دیکھا تو وہ بھاگے ہوئے بادشاہ کے پاس گئے اور بادشاہ کو جا کر اس کی شکایت لگائی کہ تیرے حکم کے باوجود تیرا معزز نوکر، تیرا عزیز نوکر آج بھی وہ اپنے خدا کو سجدہ کرتا اور اس کی عبادت کرتا ہے۔ آپ نے حکم جاری نہیں کیا کہ پورا مہینہ کوئی کسی دوسرے معبود کی پرستش یا عبادت نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا میں نے حکم جاری کیا ہے، ضرور ہے کہ اس کو شیروں کی مانند میں ڈالا جائے۔ اس کے نوکر یہ چاہتے تھے کہ دانیال کو شیروں کی مانند میں ڈالا جائے، کیونکہ اس نے تمہارے حکم کی نافرمانی کی، تمہارے حکم کو توڑا ہے۔ وہ دن میں 3 بار اپنے خدا سے دعا کرتا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہے۔ انہوں نے اس بات کی دلیل دی اور کہا کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ اس بات سے بادشاہ کو صدمہ پہنچا، بادشاہ پریشان ہوا، وہ چلایا نہیں، دانیال ایسا نہیں کر سکتا۔ لیکن آدمیوں نے کہا اے بادشاہ، تم نے خود ہی کہا ہے اور اب تمہیں ایسا کرنا چاہیے، کیونکہ تمہارے الفاظ قانون ہیں۔ بابل میں بادشاہ کا نافذ کیا ہوا قانون کوئی بھی نہیں توڑ سکتا۔ یہ قانون کی پاسداری ہونی چاہیے اور اس کو دانیال کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ ان کی ریکوائرمنٹ تھی، اس کے نوکروں کی، باقیوں کی۔ لیکن دلی طور پر بادشاہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ وہ دانیال کو سزا دینا نہیں چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ اس بات سے بہت پریشان تھا، دانیال میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ خدا تمہاری مدد کرے۔ بادشاہ بھی یہ بات جانتا تھا کہ دانیال کا خدا زندہ خدا ضرور اس کی مدد کرے گا۔ پھر دانیال کو شیروں کی مان میں ڈال دیا گیا۔ جب ڈال دیا گیا تو ساری رات بادشاہ پریشان رہا۔ صبح اٹھتے ہی اس نے شیروں کی ماند کی طرف دیکھا، یہاں دانیال کو ڈالا تھا، تو اس نے وہ پکار کر آواز دی کہ دانیال، تو دانیال نے جواب دیا اور کہا بادشاہ سلامت، میں ٹھیک ہوں، اس لیے کہ خدا نے مجھے بچایا ہے۔ دانیال کا ایمان تھا کہ خدا نے اسے بچایا۔ اور میرے عزیزو، جب ہم خدا کے ساتھ وفادار رہتے ہیں تو اسی طرح خدا ہمیں عزت دیتا اور سرفرازی بخشتا ہے۔ جب ہم برے کام کرتے ہیں تو ضرور تھا کہ اگر دانیال جھوٹا ہوتا تو اس کو شیر چیر پھاڑ دیتے، جیسا کہ اس کے باقی نوکروں کو جب ان کو ڈالا گیا تو ان کی ہڈیاں توڑ دی گئی اور ان کو چیر پھاڑ دیا گیا۔ لیکن میرے عزیزو، میرا زندہ خدا، جب ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ اسی طرح محافظت کرتا ہے اپنے لوگوں کی اور ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اس کو نکالا گیا تو اس کی، دانیال کی عزت بادشاہ کی نظر میں اور بھی زیادہ ہوئی، اور یہ قانون پاس ہوا کہ بابل میں رہنے والا ہر بندہ، ہر انسان دانیال کے خدا کی عبادت کرے گا۔ سو میرے عزیزو، ہمیں ضرور خدا کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے، بے شک حالات جیسے بھی ہوں۔ مشکلات میں خدا آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑتا، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ رہتا ہے۔ بے شک پریشانیاں دنیاوی اور مشکلیں آئیں، لیکن خدا آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔